عقیقے میں بچے اور بچی کے لیے قربانیوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا لڑکے کے لیے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے گزشتہ پروگراموں میں اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، جس میں ہم نے یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہود میں یا زمانہ جاہلیت میں لڑکے کے لیے جو ہے وہ قربانی کی جاتی تھی، اور یہود میں یہ رواج تھا کہ صرف ایک ہی قربانی کرتے تھے جانور کی، یعنی ایک بکرا کرتے تھے لڑکے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خدا تعالیٰ نے انسانی جان کو ایک قدر بخشی ہے، اور بلا تخصیص خواہ وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو اس کی حرمت قائم کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لڑکی کے لیے بھی کم از کم ایک جانور کی قربانی کی جائے، اور لڑکے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 2 کر لی جائیں۔ یہ بات تو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اس میں یہ فرق کیوں ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ تو شارحین نے اس بارے میں مختلف آراء اپنی لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کیا ہوا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے کچھ فضیلت دی ہوئی ہے بعض معاملات میں، پھر اس کے لیے حقوق بھی خدا تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گی، چونکہ تمہاری فضیلت ہے، تم پر ذمہ داری ہے، تم امہات المومنین قرار دی گئی ہو، اس لیے تمہارا اجر بھی جو ہے وہ 2 گنا ہوگا، اور معاذ اللہ اگر کہیں تقصیر ہوتی ہے تو پھر گرفت بھی دگنی ہے۔ چونکہ مرد کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام قرار دیا ہے، پھر ان کو خدا تعالیٰ نے قوام قرار دے کر ایک فضیلت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ کمائے گا، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے کما کر لانا ہے، اور فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، اور اس کمانے کے نتیجے میں پھر اس نے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا۔ تو ان تمام موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر بہرحال فضیلت ضرور حاصل ہے۔ تو اس فضیلت کا تقاضا تھا، تبھی وراثت کے معاملات میں خدا تعالیٰ نے مردوں کے لیے 2 حصے اور بیٹیوں کے لیے 1 حصہ مقرر کیا، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، ان کے پر بوجھ زیادہ تھا۔ تو اسی بات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر جو شارحین نے بات کی ہے، لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کے لیے پھر 2 قربانیوں کو مختص فرمایا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ہے جو صاحب مقدرت ہو، جس کو قدرت حاصل ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 جانوروں کو قربان کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ پھر 1 جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ قربانی کرنا تو فرض ہی نہیں ہے، اور چونکہ یہ عقیقہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس لیے اس کے کرنے کا ثواب ضرور ہے۔ اس موقع پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عقیقے میں لڑکے کے واسطے 2 بکرے ہی ضروری ہیں، لیکن یہ اس کے واسطے ہے جو صاحب مقدرت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 بکروں کی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اور 1 خرید سکتا ہے تو اس کے واسطے جائز ہے کہ 1 ہی ذبح کرے، اور اگر ایسا ہی غریب ہو کہ وہ 1 بھی قربانی نہیں کر سکتا تو اس پر فرض نہیں کہ خام خواہ قربانی کرے، مسکین کو معاف ہے۔ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی جو عقیقے کیے ہیں ان پر 2 جانوروں قربانی کی ہے، لیکن بعض ایسی روایات بھی آئی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں یہ وسلم کا ارشاد آیا ہوا ہے، یہاں وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن بشات، اور یہ بات سنن ترمذی کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب عقیقتی بشات مندرج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے وقت جو ہے وہ صرف 1 بکری سے ہی عقیقے کی قربانی دی ہے۔ تو 2 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہے، اور جو اس قابل نہیں ہے، جس کے پاس مالی استطاعت اور فراخی نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ مسکین کو پھر یہ بات معاف ہے۔ جزاک اللہ آپ سے شکریہ۔